کس لیے، کون سا بڑا نفع اس میں چھپا ہوا ہے، کون سی بڑی نعمت مجھے ملنے والی ہے؟ تجارت جب آدمی کرتا ہے تو سوچتا ہے منافع کیا ہے، اس پہ ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جو تم سے تجارت کر رہا ہوں نا، هل ادلکم علی تجارت، ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں بڑے عذابوں سے بچا لے گی۔ کیا ہے یا اللہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اور ایمان بنانا کوئی بڑے پہاڑ چوٹنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو تسلی ہوگی۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، اور گناہ کر کے تمہیں پریشانی ہو تو تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے۔ ایمان والا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی خطا ہوگی ہی نہیں، نہیں نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایسا تصور پیدا ہو گیا، لو یہ داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بولی جاتا ہے، اور تو داڑھی مڑا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو دو گناہ کر رہا ہے، وہ ایک کر رہا ہے۔ اس نے داڑھی تو نہیں مڑائی، جھوٹ بول رہا ہے، اور تم نے داڑھی بھی مڑائی ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، تیرے 2 پرچے فیل ہو گئے، اس کا 1 پرچہ فیل ہوا ہے۔ دیکھو بیلنس ہونا ہے نا، وزن تولنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک عام بات ہے۔ میرے ایک دوست نے داڑھی رکھ لی، کچھ دنوں بعد ایک نے شیو کرائی، میں کو ایک ہی کیتا ہے کہ جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس واسطے پھر میں نے شرم آئی۔ میں کہا بیوقوف، سچ بولنے کی پابندی کلمے نے لگائی ہے، داڑھی نے نہیں لگائی۔ اور جھوٹ چھوڑنے کی پابندی کلمے نے لگائی ہے، داڑھی نے نہیں لگائی۔ داڑھی الگ حکم ہے، سچ بولنا الگ حکم ہے۔ تو اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ، تم اچھا کرو، نیکی کرو اور تمہیں اچھا لگے، خوشی محسوس ہو، گناہ ہو جائے تو تمہیں دکھ ہو، انت مومن، تو ایمان والا ہے۔ یہی ایمان اللہ نے کہا بناؤ۔ وہ ایمان نہیں چاہیے جنید بغدادی والا اور فلاں والا کے ایک سے کہا کہ وہ کہاں پر ہے، ایک صاحب نے دوسرے کا پوچھا وہ کہاں پر ہے، کہا کہ وہ تو جی سو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ تو بعد میں اپنے نفس کو ملامت کی کہ تو نے یہ جملہ کیوں بولا، تجھے سزا دوں گا، 1 سال کے روزے رکھے۔ یہ اسلام میرے اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے تو 1 سال روزے رکھے۔ نہ یہ اسلام پیش کرنے کا ہے، نہ یہ اسلام اللہ نے مانگا ہے۔ یہ رہبانیت کا ٹچ ہے جو تصوف کی وجہ سے اسلام میں آیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کی زندگی پڑھو جس میں تمہیں اسلام جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ بعد کے جو بزرگوں کے واقعات ہیں، اور ایک تو اکثر جھوٹے ہیں، ان میں کوئی حقانیت نہیں ہے، جو ہیں تو وہ غلوف ہیں، جن کو غلوف کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شدت پسندی ہے، تو وہ ہمارے لیے معیار نہیں۔ معیار میرے نبی کی زندگی، معیار میرے نبی کی زندگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ ہوتے تھے، رمضان کی وجہ سے حدیث یاد آئی، اور نماز اذان ہو جاتی تھی اور نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوتے تھے، اور اپنی بیوی کا بوسہ لے کر باہر نکلتے تھے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روزے دار ہیں، اور بیوی کو جا کے در رہے ہیں نماز پڑھانے، بیوی کو چومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر تھے اس حدیث کے راوی، کہنے لگے میں نے کہا خالہ پھر وہ آپ ہی ہوگی، تو وہ حضرت عائشہ ہنس پڑی، جس کا مطلب تھا کہ ہاں وہ میں ہی تھی۔ میرے نبی تو ہمیں ایسی پیاری زندگی بتائی، اور یہ کہتا ہے یہ کوئی سونے کا وقت ہے، اس پر 1 سال روزے رکھے۔ وہ ایک آدمی مسلمان ہوا تو اس کو پیشاب آیا تو انہیں ادھر منہ کیا، وہ ادھر قبلہ ہے، اس بیچارے نے ادھر منہ کیا، وہ ادھر پرانا قبلہ ہے، اس نے ادھر منہ کیا، وہ قبلے نو کنڈ ہو گئی، اس نے ادھر منہ کر کے پیشاب کیا۔ جب گھر گیا تو بیگم کہنے لگی بسم اللہ بسم اللہ، آخر لگا بسم اللہ تک کر رہے ہیں تو پیشاب کر دی واری تینوں پتہ لگ جائے گا۔ تو ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے ذوق کی چیزیں ہیں۔ 30 سال سے میں ستو کھا رہا ہوں، ہے نا فضائل اعمال میں واقع، بھائی تو کھا ستو سانو کیوں دسی جانا ہے؟ میرے نبی نے تو ساری زندگی کھانا کھایا ہے، پسند فروخت۔ میرے نبی نے صرف 1 دفعہ باسی روٹی کھائی ام ہانی کے گھر، ورنہ ساری زندگی آپ یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ کرتے تھے، آپ نے رکھا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر باسی روٹی تھی، آپ نے تھوڑی ان کی دلداری کے لیے کچھ کھا لی ہوگی، ورنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی یا آپ تازہ کھاتے تھے یا پھر فاقہ فرماتے تھے۔ تو
ایمان کا مطلب کہیں کوکاف پہ جانا نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کاروبار کرے، دھوکہ نہ دے، زبان کی حفاظت کرے، گالی، غیبت، چغلی، الزام، شکایتیں یہ نہ کرے، رزق حلال کمائے، تو یہ کامل مکمل ایمان والا ہے۔ پھر اس میں کبھی کوئی اس سے اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ ہے اللہ رسول پر ایمان۔ یہ کوئی کوکاف پہاڑوں میں نہیں جانا، کوئی غاروں میں جا کے نہیں بیٹھنا، سچ بولے، دیانتداری سے اپنے کام کاروبار کرے، اپنے اخلاق اچھے رکھے، رزق حلال کمائے، تو یہ کامل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر یہی چیزیں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ چیزیں اوروں میں پیدا کرنے کے لیے تم محنت کرو، جو جس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، لیکن سب سے خوبصورت شکل اس وقت تبلیغ کا کام ہے۔ تبلیغ کا کام متعین نہیں ہے کہ بھئی یہی دین کی محنت ہے، یہ بچے بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، ان کے استاد بھی دین کی محنت کر رہے ہیں، خانقاہوں والے بھی ہیں، اور کتابیں لکھنے والے ہیں، واعظ کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن جو سب سے اس وقت نفع والا کام ہے وہ تبلیغ کا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلا کام تو یہ کروں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کروں۔ قوم نوح کے لیے اللہ نے کہا یغفر لکم، کیا ہے بلا؟ من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ معاف کرے گا۔ اور ہمیں اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے معاف کروں گا۔ سبحان اللہ، تو گناہوں کی معافی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر یدخلکم، تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا، کون سی؟ تجری من تحتها الانہار، جس میں دریا بہتے ہیں۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں نہر کا ترجمہ اور ہے، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، یہ ہمارے والی نہر کو نہیں کہتے جس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں دریا بہتے ہیں، کس کے؟ من ماء غیر آسن، پانی ہے جو گدلا نہیں ہوتا، من لبن، دودھ ہے، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تھوڑے دیر دودھ پڑ رہا ہے کھٹا ہو جاتا ہے، وہ دودھ کبھی کھٹا نہیں ہوگا۔ من عسل مصفی، شہد ہے جس کو چھاننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم چھتا لیتے ہیں تو اس کو چھانتے ہیں۔ من خمر لذت للشاربین، اور شراب ہے جو لذت کے ہے پینے والوں کی۔ یہ تین چیزوں کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لذت للشاربین، پانی بھی ضرورت ہے، دودھ بھی ضرورت ہے، شہد بھی ضرورت ہے، اور شراب لوگ ضرورت کے لیے نہیں پیتے، لذت کے لیے پیتے ہیں۔ لیکن پاگل پھر الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، شرابیوں کے ساتھ وقت گزر، ہمارے ساتھ کالج کے لڑکے شراب پیتے تھے، تو الٹیاں آ رہی ہیں، اندر ہی پیشاب نکل رہا ہے، بری حالت ہوتی ہے، اور بے ہوش ہو گئے تو لذت کا احساس ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا پاگلو اس کو چھوڑ دو، لذت للشاربین، میں نے تمہاری لذت کے لیے شراب بنائی ہے، اس کا ایک گھونٹ پی لو گے تو نہ سر میں درد ہوگا نہ چکر آئیں گے، لیکن آسمانوں پر اڑو گے لذت کے۔ من تحتها الانہار، اور پھر آگے کہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت الفردوس میں تمہارے لیے اعلیٰ گھر بنائے ہیں، مساکن طیبہ۔ جنت الفردوس کے گھر کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، ایک موتی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، اور مشک اس کا گارا ہے، مشک اس کا گارا ہے، اور زعفران اس کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ، یعنی 25 لاکھ فٹ کی بلندی پر چھت ہوگی، 25 لاکھ فٹ کی بلندی پر چھت ہوگی۔ تم 5 فٹ کے نہیں جاؤ گے، تم بھی 130 فٹ کے جاؤ گے، ورنہ تو تم اس میں ایسے نظر آئے گا جیسے کوئی مچھر پھر رہا ہو۔ اگر تم 5 فٹ کے چلے گئے پھر تو ہم اس گھر میں مچھر کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ 130 فٹ کی ہائٹ دے گا، عورت کو بھی دے گا، مرد کو بھی دے گا، فی جنات عدن۔ اب میری بات پہ اور کرو، جب آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ گھر بدلتا ہے۔ گھر بدلنے کے لیے کہتا ہے نہر کے کنارے گھر ہو، وہ جو نہر بہ رہی ہے، فیصلہ ہوا ایک ہی تو نہر ہے، باقی تو گندی گند ہے، تو جگہ بدلتا ہے، لوکیشن اچھی ہو، اور
گھر اچھا ہو. گھر اچھا ہونے کی دو خوبیاں ہیں. ایک اس میں ضرورت کی چیزیں پوری ہوں, ایک اس کا نقشہ خوبصورت. تو مساکن طیبہ فی جنات عدن, جنات عدن لوکیشن بڑی اعلیٰ ہے. ساری جنتوں میں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کی, سب سے اعلیٰ. جس دن اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج, اور آج سے قیامت تک روزانہ اس کو پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کرتا ہے. تو کیا چیز بن رہی ہوگی, کیا سما بننا ہوگا. یہاں کا مور ناچتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, جب وہاں کا مور ناچے گا تو کیا منظر ہوگا. یہاں کی بلبل جب کوئل آواز نکالتی ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے, وہاں کی کوئل جب آواز نکالے گی تو کیا سر ہوگا. یہاں کی موسیقی سن کر لوگ سر ہلانے شروع ہو جاتے ہیں, جنت کی موسیقی سنیں گے تو کیا حال ہوگا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. ایک درخت ہے اس کا نام ہے فیض. اس کا فیض کیا ہے کہ وہ ہوا اس کے ٹہنیوں کو ہلاتی ہے تو ٹہنیاں اور پتے آپس میں ٹکراتے ہیں, اس سے ایسے سر نکلتے ہیں کہ ہزاروں سال بیٹھ کے سنتے رہو گے تو سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا, بلکہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. اور اس کے درخت کے نیچے جنت کی لڑکیاں ہیں جو مل کر پھر گانا گاتی ہیں, اور جنت والے اس کو سن کر جنت بھی بھول جاتے ہیں, اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں. کہ ایسی عالی شان تمہارے لیے اللہ نے سامان. مساکن طیبہ فی جنات عدن, لوکیشن بڑی اچھی ہے. مساکن, مساکن کا مطلب ہے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. سکن اس لیے تو ہے مساکن. طیبہ کا مطلب ہے بڑا خوبصورت نقشہ ہے, بہت خوبصورت نقشہ. تو ساری گھر کی چیزیں پوری ہوگی. جگہ بڑی اعلیٰ ہے جنت الفردوس, ضرورتیں ساری پوری ہیں مساکن, خوبصورت بہت ہے طیبہ. اور پھر یہاں آدمی زندگی گزار کے گھر بناتا ہے, پھر اس کو تبدیل کرنا چاہے تو کوئی ایک پلک جھپکنے کا کام تو نہیں ہے. پھر نیا گھر بنانے کے لیے مدتیں چاہیے, اور وہاں تم نے ایک لمحہ گزارا, تمہارے جی میں ہے کہ نہیں ایسا نہیں, مجھے ایسا چاہیے, تو وہیں ایک پل میں وہ سارے گھر کا نقشہ تمہاری سوچ کے مطابق اللہ بنا دے گا. نہ کوئی اینٹ ٹوٹے گی, نہ کوئی پتھر ٹوٹے گا, نہ کوئی مٹی اٹھے گی, نہ کوئی مستری آئے گا, نہ کوئی مزدور آئے گا, نہ کوئی سیمنٹ آئے گا, نہ کوئی سیڑھی آئے گی, نہ کوئی کیل قابلہ آئے گا. اور تمہارے جی میں آئے گا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں, مجھے تو ایسا چاہیے. تو جب تمہارے جی میں آئے گا ایسا چاہیے تو دوسری نظر میں تمہیں وہ گھر ویسا ہی نظر آئے گا. پھر تم کو نہیں ایسا نہیں مجھے ایسا چاہیے, کھیلتے رہو, کھیل ہے کھیلتے رہو. نہیں مجھے ایسا چاہیے, پھر نہیں اب مجھے ایسا چاہیے, ہاں نہیں اب مجھے ایسا چاہیے, اب مجھے ایسا چاہیے. یہاں بڑی بڑی گاڑیوں والے ماڈل گاڑی کا نکالتے ہیں, کم از کم 3 سال ایک ماڈل چلتا ہے, کیونکہ نئے ماڈل کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے. اس پہ جو ڈائیاں بنی ہوتی ہیں وہ ساری توڑنی پڑتی ہیں, پھر نئی ڈائی بنانی ہوتی. تو 3 سال کم از کم لگتے ہیں ایک ماڈل کے بعد دوسرا ماڈل آنے میں. 3 سال, 4 سال, 5 سال بھی لگ جاتے, اور پھر وہ جا کر نئی گاڑی لاتے ہیں. اب صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ مرسڈیز بھی آئے گی اور ٹویوٹا بھی آئے گی اور بینٹلے بھی آئے گی, BMW بھی آئے گی. وہ تو گھوڑے اونٹ ہی پوچھتے رہے. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. اس ویکھے ہی گھوڑا اور اس کی ویکھنا ہے. دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. ان کے پر ہوں گے سبز زمرد کے, تم اس پر بیٹھو گے وہ تمہیں لے کے اڑیں گے, جدھر تمہاری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم جائے گا. اتنی لمبی ان کی, اتنی تیز ان کی پرواز ہوگی. لیکن ہم اگر آج اللہ کے نبی ہوتے تو ہم پوچھتے یا رسول اللہ جنت میں مرسڈیز ہے, جنت میں BMW ہے, جنت میں بینٹلے ہے, جنت میں روز رائس ہے. ہم نے تو یہ پوچھنی. اب ہمیں تو ہمارا علم تو صحابہ سے زیادہ ہو گیا دنیا کے لحاظ, تو ہم تو کہیں گے یا اللہ مرسڈیز چاہیے. وہ ٹک ہوگا اور مرسڈیز سامنے ہوگی. نہیں, اس کا لائٹیں چینج کرنی ہے, یوں ہوگا اور لائٹیں چینج ہو جائیں گی. اس کا اندر سے انٹیریئر تبدیل کرنا ہے, یوں ہو کر انٹیریئر تبدیل ہو جائے گا. تو مساکن ضرورت ہر چیز پوری ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ پوری جنت میں ٹوائلٹ کوئی نہیں, اور واش روم کوئی نہیں, اور کپڑے دھونے کی جگہ کوئی نہیں, واشنگ مشین کوئی نہیں. سبحان. اور رہنا ہمیشہ کے لیے.
اور ہر مرد عورت نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، 100، ایک نہیں 100، اور وہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے، اتنے باریک ہوں گے، اور ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا کہ وہ نور سے بنے ہوں گے۔ تو جب کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے تو نہ کپڑے اتارنے پڑیں گے نہ کپڑے پہننے پڑیں گے۔ اگر 100 جوڑے تم اتارنے لگو تو کندھوں کی ایکسرسائز تو خوب ہو گئی نا، 1 2 3 4 5 50 60 70 80 90 100 موٹے تو رہ گئے نا بندے میں۔ اور جب 100 پہننے پڑیں تو پھر 1 2 3 4 سال ہے جب 6 7 8 9 10 مر گیا تھا میں۔ ہائے 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 کیا جنت ہے! فی جنت تجری العیون خلالها والحور تقطر فی رشاقة اغیدی تقال فی حلل حرائر سندس استبرق وأصابر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد۔ یہ جنت ہے، یہ جس کو تو ارادہ ہوگا میں کپڑے بدلوں، بس اتنا ہوگا، دماغ میں ڈیزائن آئے گا فلاں قسم کا۔ تو ایک درخت ہے طوبہ، ہر جنتی کو ملے گا، اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ پھول ایسے پھٹے گا اور ایک چمک اٹھے گی، وہ چمک جب ختم ہوگی تو آپ نئے جوڑے پہن چکے ہوں گے اور اگلے غائب ہو چکے ہوں گے۔ ان کو رکھنے کے لیے کوئی ٹچ کیس کوئی نہیں ہے، کوئی بیگ کوئی نہیں ہے، کوئی صندوق کوئی نہیں ہے، وہ گئے پھر کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اب چاہے دن میں 1000 دفعہ کپڑے بدلو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ نے یوں کر کے ایک اس کا رومال بھی نہیں اٹھانا ہے، وہ سب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ تو کہہ رہا تمہیں تجارت بتاتا ہوں، تمہیں بڑے دکھوں سے بچائے گی، بڑی اسپیشل تجارت ہے۔ ایک اپنا ایمان ٹھیک کر لو، اتنا کر لو کہ گناہ سے دکھ ہو، نیکی سے خوشی ہو، اور فرائض پورے کر لو، اور فرائض کے بعد یہ 4 باتیں میں نے بتائیں، سچ بولو، دیانتداری سے معاملات کرو، اخلاق اچھے کرو، رزق حلال کماؤ، تو پھر تم آ جاؤ، تمہارے گناہ کے سارے پیپر صاف کر دوں گا، اور تمہارے لیے خوبصورت گھر ہوگا، اور تمہارے لیے ضرورت ساری پوری ہوگی، اور کچن بھی کوئی نہیں جنت میں۔ یار یہ بھی یاد آ گیا، جنت میں کچن بھی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے مولانا سعید خان صاحب کے پاس، تو ایک نے پوچھا جی جنت میں حقہ ہوگا؟ تو مولانا نے کہا حقہ تو ہوگا پر آگ لینے جہنم جانا پڑے گا۔ تو بس سب کچھ ہوگا، چاہے نسواری کو نسوار یاد آئے گی تو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن وہ چونے والی نسوار نہیں ہوگی، وہ پھر زعفران والی نسوار ہوگی۔ کسی پنواڑی کو پان یاد آ گیا، یہ پان کھا 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 اپنے منہ سارے منہ کا ہے جائیے سارا سارا منہ سرخ کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں تو پان کھانے والے تھوڑے لوگ ہیں، وہاں تو ہر آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا تم آ جاؤ، گناہ سارے معاف، بہترین گھر ہوگا، ہر ضرورت پوری ہوگی، اور انتہائی خوبصورت ہوگا، اور بہت عالی جگہ پر ہوگا، فی جنات عدن۔ پھر کہا ذالک الفوز العظیم، ہوا یہ حالہ، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، کہ تمہیں جنت ملے، تمہیں اللہ کی رضا ملے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ تجارت ہے اصل کامیابی۔ لیکن میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ ہمارا خالق ہے، کہنا کہ وہ اخرى، ایک اور بات بھی ہے، یہاں قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ اخرى، ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں پسند ہے، تحبونہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے میرے بندو، تم دنیا لیے بغیر تمہیں جنت پر تمہارا گزارا نہیں ہوگا، تم کہو گے کوئی پراٹھا اتنا بھی چاہیے، تو وہ اس کو اللہ نے کہا وہ اخرى، وہ ایک اور چیز بھی ہے، تو میرا چہرہ دیکھو ایک اور چیز بھی ہے۔ تو لہجہ، چہرے کا انداز اس کو ہلکا بنا رہا ہے کہ کوئی معمولی چیز ہے، کوئی بڑی چیز کوئی نہیں ہے، وہ اخرى، اخرى،
آدمی اپنا شکل بھی بدلتا ہے اور ہاتھ کے حرکت کو بھی اس کے ساتھ تائید کے طور پر خراب ایک اور شے بھی ہے تو بڑی چنگی لگی اللہ نے بڑی چنگی نہیں لگی تو چنگی لگ دی کی ہے نصر من اللہ و فتح قریب یا اللہ دنیا بھی دے اس کے بغیر گزارا نہیں. وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ ضائع ہو گئی فتح غزوہ احد میں تو ان کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا تو وہ یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں تیر لگ گیا. تو آپ نے کہا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہنے لگے مجھے دونوں ہی چاہیے آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے. تو آپ نے ان کا تیر نکالا اور وہ جو کیما بن گئی تھی آنکھ اس کو اپنے ایسے ہاتھوں میں انگلیوں میں لیا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اوپر ایسے ہاتھ پھیر کر کہا اللہم اجعلها احسن عینین، یا اللہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے. تو اپنے انگلیاں ہٹائیں تو وہ چمک رہی تھی روشن آنکھ. تو ہمارا بھی مذہب قتادہ بن نعمان والا کہ یا اللہ دنیا بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، ایتھے سکی کھا کے گزارا کوئی نہیں. تو میرا رب ہم سے ایک تجارت کر رہا ہے یا باہر کا مجمع آیا ہوا ہے، آپ لوگ تبلیغ میں جایا کریں، زیادہ نہیں 3 دن ہر مہینے لگا لیا کریں. آپ کے ہر مسجدوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ ہر مہینے 3 دن اگر آپ جاتے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اور یہ طاق راتیں چل رہی ہیں، آج بھی طاق رات ہے، شب قدر ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے. ہمارے ہاں 27 کا اہتمام کیا جاتا ہے. 27 ضروری نہیں ہے، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29. تو ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کوئی ایک رات یہ بچوں کو تو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، ایک رات ان کی گھر میں آئے گی تو تھوڑا سا جاگ لیں گے تو انشاءاللہ ساری پانچوں راتیں ان کی تو مزے میں ہیں، اللہ کا علم پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ جو آئے تشریف لائے ہوئے اپنے گھروں میں جاگنے کا اہتمام کر لیں، چھوٹی راتیں ہیں. تو ایک تو کوئی والدین کا نافرمان ہے تو باپ سے معافی مانگ لیں، کوئی شراب کا عادی ہے تو توبہ کر لیں، کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو صلح کر لیں، کوئی دل میں کینہ بغض نفرت رکھتا ہے تو اس کو دل کو صاف کر لیں. تو پھر انشاءاللہ بخشش کی مہر اللہ کے نبی نے لگا کے دی ہے کہ شراب نہ پیتا ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، رشتہ داروں سے لڑائی نہ لڑتا ہو، دل میں بغض نہ رکھتا ہو تو شب قدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن یہ 4 کام میں سے کوئی ایک کام بھی کسی کے اندر ہے تو پینڈنگ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی ہوتی نہیں، اگر وہ توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا. تو میرے عزیزو یہ مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. بلانے والے کا بلاوا پتہ نہیں کب آ جائے. تو ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے یہ ہمیں اللہ نے بہترین کام دیا ہے تبلیغ کا. 3 دن ہر مہینے آپ جاتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. اور یہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں یہ سال کی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو بہت زیادہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت المستعان و علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. آمین. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم برحمتک. میں تھوڑا راستہ دے دوں. ہاں نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے. 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا. اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے. سخی بن کے زندگی گزارو. لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے.